السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، مارچ کی 3 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس کے ساتھ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے 30 اپریل کو پنجاب اسمبلی کے انتخابات کرانے کی منظوری دے دی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے صدر مملکت کو بذریعہ خط پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے لیے 30 اپریل سے 7 مئی کی تاریخ تجویز کی تھی۔ اسلام آباد سے وائس آف امریکہ کے نمائندے عاصم علی رانا کے مطابق چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں جمعے کو ایک اہم اجلاس ہوا تھا، جس میں سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تاریخوں پر غور کیا گیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق صدر مملکت کی جانب سے پنجاب اسمبلی کے انتخابات کی تاریخ کے انتخاب کے بعد کمیشن اپنے آئینی اور قانونی فرائض انجام دینے کے لیے تیار ہے۔ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا اسمبلی کے انتخابات کی تاریخ کے لیے مراسلہ گورنر کو ارسال کر دیا ہے اور کہا ہے کہ کمیشن گورنر کے جواب کا منتظر ہے۔ سپریم کورٹ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے انتخابات کی تاخیر پر از خود نوٹس لیا تھا اور اپنے فیصلے میں قرار دیا تھا کہ اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد 90 روز میں انتخابات کرانا لازمی ہے۔ پاکستان میں حکومتی اتحاد میں شامل جماعتوں نے متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ملک میں ہونے والے قومی اسمبلی کی نشستوں پر ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے۔ حکومتی اتحاد نے یہ اعلان عام انتخابات کے بہت قریب ہونے کی بنیاد پر کیا ہے، تاہم بعض مبصرین اس فیصلے کو حکومت کی جانب سے انتخابات کو التوا میں ڈالنے کی ایک کوشش کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ دوسری جانب تحریک انصاف نے ابتدا میں انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کیا تھا، تاہم بعد ازاں عدالت سے رجوع کر کے ان ضمنی انتخابات پر التوا کا حکم حاصل کر لیا۔ چین نے امریکہ کا نام لیے بغیر کہا ہے کہ پاکستان اور کئی دیگر ممالک کو درپیش مشکل معاشی صورتحال کی وجہ ایک ترقی یافتہ ملک کی اقتصادی اور مالی پالیسی ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماو ننگ نے یہ بات جمعرات کو بیجنگ میں معمول کی بریفنگ کے دوران ایک سوال کے جواب میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ چین اور پاکستان نے ہر مشکل گھڑی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے اور چین تمام فریقوں پر زور دیتا ہے کہ پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے تعمیری کردار ادا کریں۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماو ننگ نے یہ بات ایک ایسے وقت میں کہی ہے جب گزشتہ ماہ پاکستان کا دورہ کرنے والے امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان ڈیرک شولے نے کہا تھا کہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں چینی قرضوں اور چین کے واجب الادا قرضوں سے متعلق ہمارے خدشات واضح ہیں۔ لیکن چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماو ننگ کا کہنا تھا کہ ترقی پذیر ممالک کے قرضوں کے ایک بڑے حصے کا تعلق مغربی ممالک کے زیر اثر مالیاتی اداروں اور کثیر الجہتی مالیاتی اداروں کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین پاکستان کے ساتھ قریبی اقتصادی اور مالی تعاون کرتا رہا ہے اور چین اقتصادی استحکام برقرار رکھنے اور ترقی کے حصول کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ پاکستان کے مرکزی بینک نے آئی ایم ایف کے مطالبے کو پورا کرنے کے لیے شرح سود کو تاریخی بلندی پر پہنچا دیا ہے، جس سے معاشی ماہرین کے بقول معاشی سرگرمیوں میں مزید تعطل آ سکتا ہے اور شرح مبادلہ کی مارکیٹ میں انتہائی اتار چڑھاؤ نے معاشی بے یقینی کو مزید بڑھا دیا ہے۔ ایک سال میں پاکستانی روپیہ اپنی قدر کا تقریباً 40% کھو چکا ہے، جس سے افراطی زر کی شرح 31.5% تک پہنچ گئی ہے، جو ملکی تاریخ میں لگ بھگ 50 سال کی بلند ترین سطح ہے۔ ادھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مانیٹری پالیسی کمیٹی نے اس بات پر زور دیا ہے کہ معاشی استحکام کے لیے مالیاتی استحکام ناگزیر ہے اور اسی کے لیے زرعی پالیسی کو مزید سخت کیا گیا ہے، لیکن کئی ماہرین معاشیات کے بقول
اس عمل سے ملک میں مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں زیادہ مدد نہیں مل پائے گی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق جب تک حکام جامع اصلاحات کے ایجنڈے پر کام شروع نہیں کرتے، انہیں بہتری کی کوئی امید نظر نہیں آتی۔ نئی دہلی میں دنیا کی طاقتور معیشتوں اور ترقی پذیر ممالک کے گروپ G20 کے وزرائے خارجہ کے جمعرات کو ہونے والے اجلاس میں بھی وزرائے خزانہ کے اجلاس کی مانند روس اور یوکرین جنگ کے سلسلے میں اتفاق رائے نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے کوئی مشترکہ اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا۔ ان دونوں اجلاسوں کے اختتام پر G20 کے موجودہ صدر اور میزبان بھارت کی جانب سے سمری اینڈ آؤٹ کم ڈاکیومنٹ جاری کیا گیا اور اس بات کا اعتراف کیا گیا کہ بھارت کی انتھک کوششوں کے باوجود یوکرین جنگ کے سلسلے میں اختلافات ختم نہیں ہوئے۔ بھارت کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر تمام امور پر ذہنی ہم آہنگی ہوتی تو ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا جاتا، لیکن ایسے کئی امور رہے جن پر اختلافات موجود تھے۔ تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈاکیومنٹ میں عالمی چیلنجز سے گروپ 20 کے مقابلے کے عزم کا اظہار ہوتا ہے۔ بڑی تعداد میں ایسے ایشوز رہے جن پر رکن ممالک میں اتفاق رائے تھا۔ بھارت کا کہنا ہے کہ وہ گلوبل ساؤتھ کے لیے آواز بلند کرنے کے اپنے مقصد میں کامیاب رہا ہے۔ پاکستانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق صوبے خوست میں جمعرات کو ہونے والے ایک دھماکے میں ایک اہم کمانڈر سمیت تحریک طالبان پاکستان کے کم از کم 6 ارکان ہلاک اور 15 دیگر زخمی ہو گئے۔ طالبان حکومت نے سرکاری طور پر اس واقعے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے، تاہم دھماکے کے بعد عینی شاہدین کے مطابق طالبان کے سیکیورٹی اہلکاروں نے کہا کہ دھماکہ گیس سلنڈر سے ہوا، جس سے ایک شخص ہلاک اور دوسرا زخمی ہو گیا۔ ایک عینی شاہد نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ دھماکہ کابل کے وقت کے مطابق 11:30 بجے کے قریب سفید مسجد کے اس علاقے میں ہوا جس میں زیادہ تر دکانیں اور ریستوران ہیں۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل کے 52ویں اجلاس میں پیش کی گئی تازہ رپورٹ میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے لیے خصوصی نمائندے رچرڈ بینٹ نے کہا ہے کہ طالبان خواتین کے حقوق کی منظم خلاف ورزیوں کو معمول بنا رہے ہیں۔ ان کو کہنا تھا کہ ان پابندیوں کو ختم ہونا چاہیے۔ افغانستان میں مقامی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ یونیورسٹی کے 2 لیکچررز اسماعیل مشال اور اسماعیل رحمانی کو جمعرات کو طالبان نے ضمانت پر رہا کر دیا۔ مشال کو 2 فروری کو لڑکیوں کی تعلیم کی مہم کے دوران گرفتار کیا گیا تھا۔ رحمانی کو 19 فروری کو سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے پر گرفتار کیا گیا تھا، لیکن خواتین کے حقوق کی ایک کارکن نرگس صداقت بدستور طالبان کی حراست میں ہیں۔ اس خبر کی تصدیق کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا ہے کہ امریکہ اور وسط ایشیائی ممالک کے درمیان طویل عرصے سے تعلقات ہیں جو ان ممالک کی آزادی کے بعد سے قائم ہیں، اور ان تعلقات کی بنیاد ان ممالک کی آزادی، خود مختاری اور ان کی باہمی علاقائی یکجہتی کے لیے امریکہ کی پرزور حمایت کے ساتھ رکھی گئی۔ بلنکن نے ان خیالات کا اظہار بدھ کو تقسینوف، ایک صحافی کے ساتھ ایک روز تاشقند، ازبکستان کے ایک ویب پورٹل کے صحافی کے ساتھ ایک انٹرویو میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ افغانستان کو انسانی ہمدردی کی امداد فراہم کرنے والوں میں پہلے نمبر پر رہا ہے، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ لوگ تکلیف اٹھائیں جبکہ وہ تکلیف میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ لوگوں کو خوراک، دوائیں اور بنیادی ضرورت کی اشیاء مہیا ہوں، لیکن طالبان نے انسانی ضرورت کی امداد کی ترسیل میں خواتین کی شمولیت پر پابندی عائد کر کے اسے مزید مشکل بنا دیا ہے، اور ان تمام امور میں حالات بدتر ہی ہوئے ہیں، بہتر نہیں ہوئے۔ امریکی وزیر خارجہ نے بھارت، جاپان اور آسٹریلیا کے اپنے ہم منصبوں سے ملاقات کے بعد جمعے کے روز کہا کہ روس کو آزادی کے ساتھ جنگ لڑنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کوارڈ نامی گروپ کے ارکان نے نئی دہلی میں G20 اجلاس کے موقع پر ملاقات کی۔ کوارڈ گروپ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ روس کی جانب سے
جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی دھمکی کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ گزشتہ ماہ روسی صدر ولادیمیر پوٹین نے جوہری ہتھیاروں کے معاہدے نیو اسٹارٹ سے روس کو معطل کرتے ہوئے یوکرین کو جوہری ہتھیاروں کی دھمکی دی تھی۔ برطانیہ کی وزارت دفاع نے یوکرین پر روسی حملے کے بارے میں جمعے کو اپنی روزانہ کی رپورٹ میں کہا ہے کہ روسی دفاعی کمپنیاں ہتھیاروں کے بڑے بین الاقوامی میلوں میں اپنی مصنوعات کی نمائش کر رہی ہیں۔ کمپنیاں ایرینا ایکٹیو پروٹیکشن سسٹم یا اے پی ایس کی تشہیر کر رہی ہیں، جس سے بختر بند گاڑیوں کی نقل و حرکت کو بہتر بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، اور یہ بختر بند گاڑیوں کے لیے ہر خطرے کا مقابلہ کرتا ہے۔ تاہم اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ نظام یوکرین میں روسی گاڑیوں کے لیے ہے، جہاں وزارت کے مطابق اسے 5,000 سے زیادہ بختر بند گاڑیوں کا نقصان ہوا ہے۔ وزارت دفاع نے کہا کہ روسی بیان میں تضاد ہے، کیونکہ روسی کمپنیاں بڑے پیمانے پر ہائی ٹیک سسٹم تیار کرنے میں ناکام رہی ہیں، جس کی بڑی وجہ اس پر عائد بین الاقوامی پابندیوں کا اثر ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے جمعرات کو اپنے خطاب میں کہا کہ زاپورژیا پر وحشیانہ روسی میزائل حملے کا ہمارے فوجی جواب دیں گے اور اسے قانونی رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ روسی قابض فوجیں ہماری طاقت کو بالآخر محسوس کریں گی۔ یوکرین کے حکام نے بتایا کہ ایک روسی میزائل نے جنوبی یوکرین کے شہر زاپورژیا میں ایک اپارٹمنٹ کی عمارت کو نشانہ بنایا، جس میں کم از کم 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ زیلنسکی نے ٹیلی گرام پر پوسٹ کیا کہ میزائل نے عمارت کی 3 منزلیں تباہ کر دیں۔ امریکہ میں روس کو غیر قانونی طریقے سے ہوابازی سے متعلق ٹیکنالوجی اور آلات فراہم کرنے کے الزام میں 2 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ محکمہ انصاف کے بیان کے مطابق سرل گروگری اور ڈاگلس رابرٹ سن پر سازش، لائسنس کے بغیر کنٹرول شدہ سامان برآمد کرنے اور اسمگلنگ کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ امریکہ کا تحقیقاتی ادارہ ایف بی آئی اور کامرس ڈپارٹمنٹ کا ایکسپورٹ انفارمیشن آفیسر اس کیس کی تحقیقات کر رہا ہے۔ جرم ثابت ہونے پر گرفتار شہریوں کو 35 سال تک سزا ہو سکتی ہے۔ امریکہ نے روس اور چین کی افواج کی معاونت کرنے والی 37 کمپنیوں کو ٹریڈ بلیک لسٹ میں شامل کر دیا ہے۔ محکمہ تجارت کے جاری کردہ بیان کے مطابق یہ کمپنیاں میانمار میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں بھی چین کی سہولت کاری کر رہی تھیں۔ ان کمپنیوں پر امریکہ کی قومی سیکیورٹی اور خارجہ پالیسی سے متعلق تحفظات کے تحت پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں نے جمعرات کو مغربی کنارے میں ایک 15 سالہ فلسطینی کو گولی مار کر ہلاک اور ایک اور بچے کو شدید زخمی کر دیا۔ فوج نے بتایا کہ شمال مغربی کنارے کے قصبے اوزون میں اس وقت تشدد شروع ہوا جب وہاں سے گزرنے والی اسرائیلی گاڑیوں پر آتش بازی کے پٹاخے چلانے پر فوجی مشتبہ افراد کی تلاش کے لیے وہاں پہنچے۔ فلسطینی وزارت صحت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ 15 سالہ محمد نادال سلیم اسرائیلی فوجیوں کی طرف سے چلائی جانے والی گولیوں سے ہلاک ہو گیا۔ نادال کی نماز جنازہ آج ادا کر دی گئی۔ یونان کے سب سے مہلک ٹرین حادثے میں مرنے والوں کی تعداد کم از کم 57 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ زندہ بچ جانے والوں کی تلاش جمعے کے روز ختم کر دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی ریلوے کی حفاظت کے ناقص نظام کے خلاف غصہ بڑھتا جا رہا ہے۔ دارالحکومت ایتھنز اور یونان کے کئی بڑے شہروں میں جمعے کو احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ ریلوے یونینوں نے کارکنوں پر زور دیا کہ وہ کام کے حالات اور ریل کے نظام کے حفاظتی معیار کو بہتر بنانے کی حکومتی کارروائی کے فقدان کے خلاف دوسرے دن بھی ہڑتال کریں۔ یونانی حکومت کے ترجمان نے کہا کہ ڈیوٹی پر مامور اسٹیشن ماسٹر نے غفلت کا مرتکب ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ ایک پولیس اہلکار نے بدھ کو بتایا کہ اسٹیشن ماسٹر کو غفلت برتنے اور بڑے پیمانے پر اموات اور لاپرواہی کے ذریعے شدید جسمانی نقصان پہنچانے کے بدعنوانی کے الزامات کا سامنا ہے۔ ٹرانسپورٹ کے وزیر کوسٹاس کارمانلیس نے بدھ کو حادثے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے استعفیٰ دے دیا تھا۔ بیلاروس کی ایک عدالت نے جمعے کے روز امن کے نوبل انعام یافتہ اور انسانی حقوق کے کارکن
ایلس پایاٹسکی کو مظاہروں اور دیگر جرائم کی مالی معاونت کے الزام میں 10 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ اس معاملے کے بارے میں انسانی حقوق کے گروپوں کا کہنا ہے کہ اس کا محرک سیاسی ہے۔ ان کے دیگر 3 ساتھی مدعا علیہان پر مظاہروں کی مالی معاونت اور رقم کی اسمگلنگ کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔